بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں ہم اقلاب کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے پڑھے، اخفا اور اظہار، اسی طرح آج ہم نون ساکن اور تنوین کا ایک اور قاعدہ پڑھیں گے جس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اخفا اور اظہار کا قاعدہ ابھی تک نہیں سمجھا، وہ یوٹیوب پہ ہمارے سیشن کو جا کے ایکسیس کریں اور اس کو اچھے سے سمجھیں۔ اگر آپ اظہار اور اخفا کے قاعدے کو اچھے سے سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ کو اقلاب کا قاعدہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں آئیں ہم اقلاب کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کا ایک قاعدہ اقلاب بھی ہے۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کتنا آسان ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ ہم نے غنہ کرنا ہے، غنہ مطلب نیزل ساؤنڈ، یا ہم نے اخفا کرنا ہے، اخفا مطلب نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ آپ اقلاب میں ادائیگی غنہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اخفا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اب آپ کو مثال سے بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب جیسا کہ مثال ہے مم باخیلا، مم باخیلا۔ اب دیکھیں دیکھنے میں یہ آپ کو لگ رہا ہے من باخیلا، اصل میں تو من باخیلا ہے نا۔ اب یہاں جو ہے نون ساکن آیا اور نون ساکن کے بعد با آیا، جیسا کہ ہم نے اقلاب کے قاعدے میں پڑھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل دیں گے، یہاں اقلاب کیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن آیا، میم کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با بھی آ گیا، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ جو ہے ہم اس کے مطابق ادائیگی کریں گے۔ اب اقلاب کا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ اگر نون ساکن کے بعد با آئے گا تو اس نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے۔ تو اس کو ہم کیسے میم سے بدلیں گے؟ اب اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ اقلاب کیسے کرنا ہے؟ نون کو میم کی آواز سے بدل دیں گے۔ اب یہاں من باخیلا تھا تو ہم اس کو پڑھیں گے مم باخیلا، مم مم باخیلا۔ دیکھیں غنہ آ رہا ہے نا، مم باخیلا مطلب نون اور با کے درمیان چھوٹا سا میم جو ہے ہم نے داخل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اقلاب کا قاعدہ ہمیں ادا کرنا ہے، اور اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر نون ساکن کے بعد با آئے تو پھر اس نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے۔ تو یہاں پھر ہم کیسے ادائیگی کریں گے؟ مم باخیلا، مم باخیلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، کرامم بارارا، کرامم بارارا۔ اب دیکھیں یہاں بھی آپ کو میم نظر آ رہا ہے۔ اب یہ مثال جو ہے یہ تنوین کی مثال ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے مم باخیلا میں نون ساکن کے بعد با آیا تو ہم نے کیا کیا؟ اس نون کو میم سے بدل کر ادا کیا۔ کیسے؟ مم باخیلا۔ اسی طرح دیکھیں کرامن بارارا ہے، کرامن بارارا، لیکن اس پہ ہم نے چھوٹا سا یہ دیکھیں میم داخل ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں اقلاب کیا جائے گا۔ اقلاب کیسے کیا جائے گا؟ جیسے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا
تو پھر ہم اس تنوین کو اور نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے غنہ کے ساتھ. اب یہاں دیکھیں کرامن بارارا بنتا ہے نا، لیکن ہم کیا بولیں گے کرامم بارارا. یہاں غنہ کے ساتھ ہم جو ہے ادائیگی کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال مم بادی. اب اصل میں یہ دیکھیں من بادی ہے، لیکن یہاں چھوٹا سا میم داخل ہوا. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے یہاں اقلاب کرنا ہے. تو من بادی یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آیا ہے، تو یہاں ہم اقلاب کیسے کریں گے؟ نون کو میم کے ساتھ غنہ کے ساتھ بدل کر ادائیگی کریں گے. تو ہم یہاں من بادی نہیں، ہم یہاں ادا کریں گے مم بادی. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو جب آپ قرآن کریم میں اقلاب کی مثالیں سرچ کریں گے، اس پہ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گا. ابھی جو ہے ہم نے یہ جو مثالیں دیکھی، آپ بار بار ان کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی آپ کا سوال ہے، آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی. تو ابھی آپ پریکٹس کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.